یہ تم کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ شیلا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ پہیلی نہیں ہے، فطرت کا شاہکار ہے۔ تم چلو تو صحیح، پھر دیکھنا کیسے لوگ اپلینڈ کے پھول کی تعریف کرتے ہیں، توصیف نے کہا۔ تم واقعی بے حد شرارتی ہو۔ ارے واہ، کیا مطلب؟ تم وہاں غیر ملکی عورتوں کو دیکھنے جا رہے ہو؟ یہی مطلب ہوا نا؟ موڑو، جلدی کرو، موڑو کار کو، بس کوئی ضرورت نہیں نمائش میں جانے کی، چلو موڑو۔ شہلا نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا، اور ساتھ اس نے کار موڑنے کی گردان شروع کر دی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا؟ فطرت کا حسن دیکھنا کوئی جرم تو نہیں، آخر بین الاقوامی نمائش ہے، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کہتی ہوں کار موڑو، بس خبردار اگر تم وہاں گئے، چلو وہیں ٹاپ سٹار ہوٹل چلو، شہلا نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور توصیف نے مسکراتے ہوئے کار کو مناسب جگہ سے ٹرن دیا اور واپس ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ ہاں میرا پیٹرول ضائع کر دیا ہے تم نے، اگر تم ایسے ہی فضول خرچی کرتی رہی تو مجھ جیسے غریب آدمی کا کیا ہوگا؟ توصیف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مرمت میں دے دوں گی پیٹرول کے پیسے، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا تھا کہ تم جیسے ندیدے آدمی کو وہاں نہیں لے جانا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے کسی بھی بوڑھی چڑیل کو دیکھ کر پھسل سکتے ہو؟ شہلا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چڑیل کو دیکھ کر پھسلنا ہی زیادہ بہتر ہے، ورنہ چڑیل تم جانتی ہو خون پینے کی عادی ہوتی ہے، ہونٹوں پر خون صاف نظر آتا ہے، توصیف نے کنکھیوں سے شہلا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں سمجھ گئی، تم میری لپسٹک پر اسی لیے طنز کر رہے ہو تاکہ میں غصے میں آ کر تمہیں وہاں لے جاؤں، لیکن اب میں اتنی احمق بھی نہیں ہوں جتنا تم سمجھتے ہو، شہلا نے خلاف توقع مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، اب تو انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کو بھی عقل میسر آنے لگ گئی ہے، توصیف نے اسے مزید چھیڑتے ہوئے کہا۔ تم جو مرضی آئے کہہ دو، لیکن اب تم وہاں نہیں جا سکتے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، شہلا نے کہا۔ اور توصیف نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر ہوٹل ٹاپ سٹار کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑ دی، اور پھر چند لمحوں بعد وہ ہوٹل کے خوبصورت ہال میں داخل ہو رہے تھے، جو اس وقت آدھے سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ سپروائزر ٹوکی توصیف کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہ انہیں لے کر ایک علیحدہ کونے میں لگی ہوئی میز تک لے آیا۔ لیمن جوس لے آؤ، توصیف نے قریب آتے ہوئے ویٹر سے کہا، اور ویٹر خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ ہاں اب بتاؤ، تو میں چڑیل لگتی ہوں اور خون پیتی ہوں کیوں؟ شہلا نے ویٹر کے جاتے ہی منہ بنا کر کہا۔ چڑیل کبھی دیکھی ہے تم نے؟ توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کیوں دیکھوں گی چڑیل؟ چڑیل تو جنگلوں اور ویرانوں میں ہوتی ہے، شہلا نے حیران ہو کر کہا۔ ارے وہ تو پرانے زمانے کی باتیں تھیں، آج کل تو چڑیلیں شاندار کوٹھیوں میں رہتی ہیں، قیمتی کاروں میں گھومتی ہیں اور جدید ترین ہوٹلوں میں بیٹھ کر بھوتوں سے گپیں ہانکتی ہیں۔ یقین نہ آئے تو بے شک گردن گھما کر دیکھ لو، تمہیں یہاں بھی خاصی تعداد میں چڑیلیں اور بھوت نظر آ جائیں گے، انسانی روپ میں، مگر انسان کا خون پینے والے خون آشام، توصیف نے یکلحظ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور شہلا کے چہرے پر بھی انتہائی سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تم نے کیا باتیں شروع کر دیں؟ ہلکی پھلکی باتیں کرو، مجھے ان باتوں سے وحشت ہوتی ہے، شہلا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ توصیف اس کی بات کا جواب دیتا، ویٹر نے لیمن جوس کے 2 بڑے گلاس لا کر ان کے سامنے رکھ دیے، پھر واپس مڑتے مڑتے وہ رکا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر کندھے اچکا کر واپس مڑ گیا۔ سنو، کیا بات ہے؟ کیا کہنا چاہتے تھے تم؟ توصیف نے اسے واپس بلاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں جناب، بس ویسے ہی ایک بات یاد آ گئی تھی، مگر میں نے سوچا کہ میں غریب آدمی ہوں، بڑے لوگوں کی باتوں میں دخل دے کر کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤں، ویٹر نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، توصیف نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ویٹر حیرت بھری نظروں سے توصیف کو دیکھتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ کیا بات ہے؟ یہ کیا کہنا چاہتا تھا تمہیں؟ شہلا نے حیران ہو کر توصیف سے پوچھا۔ میں سمجھ کیا ہوں، کسی نے تمہارے حسن کی تعریف کر دی ہوگی، اس نے سوچا ہوگا کہ میں متجسس ہو کر پوچھوں گا اور اسے بھاری ٹپ دوں گا، توصیف نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھے ٹال رہے ہو، اصل بات بتاؤ، شہلا نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے اور کیسے بتاؤں؟ بتا تو رہا ہوں کہ یہ ویٹر لوگ جان بوجھ کر الٹی سیدھی باتیں کر کے بھاری انعام وصول کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، توصیف نے کہا۔ اور اس بار شہلا نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ تم کہہ رہی تھی کہ تم نے ممی کو فون کرنا ہے، اچانک توصیف نے چونک کر کہا۔ ارے ہاں، میرے تو ذہن میں ہی نہیں رہا، ممی کی طبیعت خراب تھی، میں نے سوچا تھا کہ پوچھ لیں، 1 منٹ میں ابھی آئی، شہلا نے چونک کر کہا، اور پھر جوس کا خالی گلاس رکھ کر وہ تیزی سے اٹھی اور فون روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس دوران توصیف نے دور کھڑے ویٹر کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ یہ لو انعام، اور بتاؤ کیا بات تھی؟ توصیف نے ایک چھوٹا نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی کیا ضرورت تھی صاحب، آپ تو ایسے ہی ہمیں بھاری بخششیں دیتے رہتے ہیں، ویٹر نے تکلف زدہ لہجے میں کہا، لیکن نوٹ والا ہاتھ جلدی سے جیب میں ڈال لیا۔ جلدی بتاؤ ورنہ وہ شہلا آ گئی تو پھر مسئلہ بن جائے گا، توصیف نے کہا۔ وائٹ کالر کے سلسلے کی بات ہے، آپ ایسا کریں بیگم صاحبہ کو کہیں چھوڑ کر مجھ سے ملیں، ویٹر نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، پھر میز پر پڑے ہوئے جوس کے خالی گلاس ٹرے میں رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وائٹ کالر کا نام سن کر توصیف کے چہرے پر یکلحظ انتہائی سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے، وہ جلدی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ جی صاحب، کاؤنٹر بوائے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چونکہ توصیف اس ہوٹل میں اکثر آتا جاتا رہتا تھا، اسی لیے یہاں کا سارا عملہ اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ مس شہلا فون روم سے آئیں تو انہیں کہہ دینا کہ مجھے ایک انتہائی ضروری کام کی وجہ سے جانا پڑا ہے، توصیف نے کاؤنٹر بوائے سے کہا، اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ اس نے مڑتے ہوئے ایک طرف کھڑے اس ویٹر کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا۔ ہال سے نکل کر توصیف تیزی سے برآمدے کو کراس کرتا ہوا سائڈ کی طرف بڑھ گیا، جہاں اسپیشل رومز بنے ہوئے تھے۔ کمرہ نمبر 8 میں آ جائیے جناب، اس کے عقب میں آتے ہوئے ویٹر نے کہا، اور توصیف مڑے بغیر سر ہلاتے ہوئے کمرہ نمبر 8 کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے دبایا تو دروازہ کھل گیا اور توصیف اندر داخل ہو گیا۔
کمرہ واقعی خالی تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ ویٹر بھی اندر آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر مڑ کر توصیف کی طرف بڑھایا۔ صاحب، میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کے پیچھے آیا ہوں، جو کہ میں جانتا ہوں کہ آپ شریف آدمی ہیں، اس لیے میں نے یہ رسک لے لیا ہے تاکہ آپ کو کم از کم اس خطرے کا علم ہو جائے جو آپ پر موت بن کر منڈلا رہا ہے۔ ویٹر نے بڑے پراسرار سے لہجے میں کہا۔ صاف صاف بات کرو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ توصیف نے خشک لہجے میں کہا۔ صاحب، کل شام کو میری ڈیوٹی دوسری منزل پر تھی۔ میں کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرا تو دروازہ معمولی سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے اندر سے دو آدمیوں کی باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ ویسے تو ظاہر ہے ہوٹل میں رہنے والے باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک لفظ قتل میرے کانوں میں پڑا تو میں چونک کر رک گیا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اس توصیف کو کہیں وائٹ کالر کے اصل فارمولے کا علم نہ ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وائٹ کالر کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ جبکہ دوسرے نے کہا کہ نہیں، اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا تو اب تک حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، وہ بھی منشیات کے ہی چکر میں ہے۔ پھر پہلے آدمی نے کہا کہ کچھ بھی ہو، اس توصیف کو ہر حالت میں قتل ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے اتنی ہی بات سنی تھی کہ ایک سائڈ پر موجود دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں آگے بڑھ گیا۔ پھر جب میں کمرے میں سروس کر کے واپس آیا تو وہ دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ وہ دونوں آدمی جا چکے تھے۔ آج آپ کو ہال میں دیکھا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، ویٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کمرے کا نمبر بتاؤ اور وہاں کون رہتا تھا؟ توصیف نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ میرا نام جناب درمیان میں نہ آئے، میں غریب آدمی ہوں، ویٹر نے جلدی سے توصیف کے ہاتھ سے نوٹ لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، تمہارا نام درمیان میں نہیں آئے گا، توصیف نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ جناب، کمرہ نمبر 8 دوسری منزل، اور اس کمرے میں مستقل طور پر ایک مقامی آدمی رہتا ہے، آصف نواز۔ وہ اصل میں بڑے مجرموں اور پولیس کے درمیان دلالی کرتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تفصیل کیا بتاؤں؟ ویٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ دوسرا آدمی کون تھا؟ توصیف نے اسمات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آواز تو مقامی ہی تھی لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکا، ویٹر نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، اب یہ ساری باتیں بھول جاؤ، توصیف نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسپیشل روم والے حصے سے نکل کر وہ ایک بار پھر مین ہال کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ہال میں داخل ہو کر اس نے دیکھا تو میز خالی تھی، اس کا مطلب تھا کہ شہلا جا چکی تھی۔ وہ تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ جناب، مس شہلا چلی گئی ہیں، میں نے آپ کا پیغام دے دیا تھا، کاؤنٹر بوائے نے توصیف کو دیکھتے ہی کہا، اور توصیف سر ہلاتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دوسری منزل پر پہنچ چکا تھا لیکن کمرہ نمبر 8 بند تھا۔ توصیف نے ادھر ادھر دیکھا اور راہداری میں کسی کو نہ پا کر اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور اس کی سائڈ پر رکھی ہوئی مڑی ہوئی تار نکال لی، اور دوسرے لمحے اس نے تار دروازے کے لاک میں ڈال کر اسے مخصوص انداز میں گھمانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد ہلکی سی کلک کی آواز سنائی تھی اور توصیف نے تار واپس کھینچ کر اسے جیب میں ڈالا اور ہینڈل گھما کر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کو اندر سے بند کر کے وہ تیزی سے آگے بڑھا، پھر اس نے کمرے میں موجود سامان کی بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی لینی شروع کر دی، اور کچھ دیر بعد وہ الماری کے نچلے خانے میں رکھے ہوئے بریف کیس کے خفیہ خانے سے ایک چھوٹی سی ڈائری برآمد کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ڈائری کھولی تو اس میں بے شمار لوگوں کے نام اور ان کے سامنے فون نمبر وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں زیادہ تعداد حکومت کے اعلیٰ افسران کی تھی۔ ڈائری کے صفحے پلٹتے پلٹتے اچانک اس صفحے پر اس کی نظریں جم سی گئیں۔ اس پر ڈاکٹر آرسن کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے گرد سرخ سیاہی سے دائرہ ڈالا گیا تھا۔ اس کے نیچے ہیرا سنگھ کا نام تھا اور اس کے گرد بھی سرخ دائرہ تھا، اور اس کے نیچے توصیف کا اپنا نام تھا اور اس کے نام کے گرد دائرہ ڈالنے کے بجائے آگے سرخ سیاہی سے کراس ڈالا گیا تھا، اور اس سے آگے ایک فون نمبر درج تھا، اور فون نمبر کو غور سے دیکھتے ہی توصیف چونک پڑا کیونکہ یہ اس کا ذاتی نمبر تھا۔ اسی لمحے اسے دروازے پر کسی کے رکنے کی آواز سنائی دی تو اس نے پھرتی سے ڈائری جیب میں ڈالی اور بجلی کسی تیزی سے سائڈ پر لٹکے ہوئے پردوں کے پیچھے ہو گیا کیونکہ دروازہ کھل چکا تھا اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ کسی مناسب جگہ پر چھپ سکتا۔ ارے یہ کیا، یہ الماری اور میرا بریف کیس کیوں کھلا ہوا ہے؟ کیا کسی نے چوری کی ہے؟ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور توصیف نے پردے کی درز سے جھانکا تو اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ وہ اس آدمی کو پہچان گیا تھا، یہ واقعی آصف نواز تھا اور توصیف اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ نام سن کر اسے احساس تو یہ ہوا تھا کہ اس کا نام جانا پہچانا ہے، لیکن فوری طور پر اس کی شعور میں اس کی شناخت نہ آ سکی تھی، لیکن اب اسے دیکھ کر اسے یاد آ گیا تھا۔ یہ آصف نواز سینٹرل انٹیلیجنس آفیسر تھا اور چونکہ غیر شادی شدہ تھا اس لیے ہوٹل میں مستقل طور پر رہتا تھا، اور اب ویٹر کی بات سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ آصف نواز درپردہ مجرم تنظیموں کا اعلی کار بھی ہے۔ وہ پردہ ہٹا کر باہر آ گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ آہستہ سے کھانسا تو بریف کیس پر جھکا ہوا آصف نواز یکلہت اچھل کر پلٹا اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ تم توصیف ہو؟ یہاں کمرہ تو بند تھا، آصف نواز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم تو انٹیلیجنس آفیسر ہو، اسی لیے تمہیں تو اس بات پر حیرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ بند دروازے کے باوجود آدمی اندر کیسے آ سکتا ہے، توصیف نے کہا۔ اور آصف نواز کے ہونٹ بنچ گئے۔ ہوں تو تم اس طرح اندر آئے ہو، یہ بریف کیس تم نے کھولا تھا؟ کیوں؟ آصف نواز کے لہجے میں سختی اونچ کر آئی تھی اور چہرے پر بھی سختی کا تاثر ابھر آیا تھا۔ وائٹ کالر تمہیں کتنا معاوضہ دیتی ہے؟ توصیف نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وائٹ کالر معاوضہ؟ کیا مطلب؟ سنو، اس طرح تم کسی رہائشی کمرے میں داخل ہونا جرم ہے، سمجھے؟ اس لیے اگر تم جیل جانے سے بچنا چاہتے ہو تو سچ سچ بتا دو کہ یہاں کیوں آئے تھے؟ آصف نواز نے اس بار انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پولیس کو بلوا لو، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ چیف راجندر سنگھ کو فون کر دو تاکہ ان کی موجودگی میں تم سے تفصیل سے باتیں ہو سکیں، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اسے یکلہت اچھل کر ایک طرف ہٹنا پڑا اور کمرہ ریوالور کے دھماکے سے گونج اٹھا۔
آصف نواز نے واقعی اعلیٰ درجے کی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا کہ پلک جھپکنے میں اس نے نہ صرف جیب سے ریوالور نکال لیا تھا بلکہ توصیف پر اس کا فائر کا دباؤ بھی کر ڈالا تھا، مگر اسے دوسرا فائر کرنے کی حسرت ہی رہی، اور اس بار وہ چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بال الماری سے ٹکرایا اور پھر نیچے گر کر فرش پر بری طرح تڑپنے لگا۔ توصیف نے ایک طرف چھلانگ لگاتے ہوئے اس پر فائر کھول دیا تھا اور گولی اس کی شانے کو توڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی تھی۔ توصیف نے جان بوجھ کر اس کی شانے پر گولی ماری تھی، جس ہاتھ میں اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ دوسرا فائر ہی نہ کر سکے اور ہٹ بھی آسانی سے ہو جائے۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا تھا۔ دوسرے لمحے توصیف نے چھلانگ لگائی اور پھر اس کی لاتوں کی دو بھرپور ضربوں نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے آصف نواز کو بے ہوشی کے دلدل میں غرق ہونے پر مجبور کر دیا۔ توصیف نے بستر کی چادر اٹھائی اور اسے پھاڑ کر اس کے زخم پر بینڈیج کرنا شروع کر دیا تاکہ زیادہ خون نہ نکل سکے۔ ہوٹل کے کمرے جو کہ کاروباری لحاظ سے ہی ساؤنڈ پروف انداز کے بنائے گئے تھے، اسی لیے توصیف کو یہ فکر نہ تھی کہ دوسرے کمروں میں موجود افراد کو اس فائرنگ یا چیخ کا پتہ چل سکے گا۔ زخم پر بینڈیج کرنے کے بعد اس نے بستر کی چادر کو پھاڑ کر بنائی گئی پٹیوں سے آصف نواز کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے باندھے اور پھر اسے اٹھا کر اسے ایک کرسی پر دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ اس نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش سی کر دی اور چند لمحوں بعد آصف نواز چیختا ہوا ہوش میں آ گیا اور بری طرح کراہنے لگا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسح ہو رہا تھا اور آنکھیں پھٹی پھٹی سی لگ رہی تھیں۔ اب بولو کیا معاوضہ ملتا ہے تمہیں وائٹ کالر سے؟ توصیف نے پوری قوت سے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ آصف نواز کا چہرہ بے اختیار گھوم سا گیا اور اس کے حلق سے ہانسی تیز چیخ سی نکل گئی۔ بولو ورنہ ایک ایک رگ کاٹ دوں گا، توصیف نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت واقعی درندگی سی چھائی ہوئی تھی۔ مم میں کسی وائٹ کالر کو نہیں جانتا، یقین کرو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، آصف نواز نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ سنو، تم نے میرے قتل کی بات کی تھی اور اس بات چیت کا ٹیپ مجھ تک پہنچ گیا ہے، کہو تو لفظ پر لفظ یہ گفتگو دہرا دوں۔ اس کے بعد یہ بھی بتا دو کہ تمہاری ڈائری میں بھی پڑھ چکا ہوں اور تم نے اس گفتگو میں وائٹ کالر کے فارمولے اور چیف کا بھی ذکر کیا تھا، اور ڈائری میں اقوام متحدہ کے ادارے بلیو لائن کے ڈاکٹر آرسن کا نام بھی درج ہے اور اس کے گرد سرخ دائرہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس طرح وائٹ کالر کا یہاں کا ایجنٹ ہیرا سنگھ کا نام بھی تمہاری ڈائری میں درج ہے اور اس کے گرد بھی سرخ دائرہ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میرا نام ہے اور آگے سرخ کراس ہے اور اس کے بعد میرا فون نمبر درج ہے۔ اس کراس کا مطلب میں سمجھا دیتا ہوں کہ تم نے میرے قتل پر کسی کو تعینات کر دیا ہے، اسی لیے اب تمہارے انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تمہارے پاس صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم مجھے وائٹ کالر کے اس فارمولے کی پوری تفصیل بتا دو۔ میرا وعدہ کہ میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا، توصیف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا تم واقعی وعدہ کرتے ہو کہ مجھے کچھ نہ کہو گے؟ آصف نواز نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میں بار بار بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں آصف نواز، جو کچھ میں نے ایک بار کہہ دیا ہے اسے کافی سمجھو، توصیف نے سخت لہجے میں کہا۔ تو سنو، میں واقعی یہاں وائٹ کالر کے لیے کام کرتا ہوں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ صرف وائٹ کالر ہی نہیں بلکہ کئی اور بڑی بڑی تنظیموں کے لیے کام کرتا ہوں۔ جب وائٹ کالر کا یہاں سیٹ اپ چیف راجندر سنگھ نے ختم کیا تو مجھے بے حد تشویش ہوئی کہ آخر اس کی مخبری کس نے کی ہوگی، اور چونکہ میں خود انٹیلیجنس میں ہوں، اسی لیے تھوڑی سی انکوائری کے بعد مجھے علم ہو گیا کہ یہ ساری کارروائی تم نے کی ہے۔ ایکٹیمیا میں وائٹ کالر کے چیف کو ایک مخصوص فریکوینسی پر کال کر کے تمہارے متعلق تفصیلات بتا دیں۔ چیف کو سب سے زیادہ خطرہ اسی بات سے تھا کہ کہیں تمہارے ہاتھ وائٹ کالر کا فارمولہ تو نہیں لگ گیا، اسی لیے اس نے تمہارے قتل کا حکم دے دیا، لیکن چونکہ میں بذات خود تو سامنے نہ آ سکتا تھا، اسی لیے میں نے یہ کام ایک پیشہ ور قاتل فرانسسکو کے ذمہ لگا دیا اور اسے یہ ہدایات کر دیں کہ تمہارے قتل کو حادثے کا روپ دے دے۔ آصف نواز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وائٹ کالر کا فارمولہ کیا ہے جس کے لیے وہ چیف پریشان تھا؟ توصیف نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، کالگن کو معلوم ہوگا، وہی وائٹ کالر کا یہاں مین ایجنٹ ہے، مگر وہ تو چیف کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے، آصف نواز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو آصف نواز، مجھے جتنی نفرت جھوٹ سے ہے اتنی اور کسی بات سے بھی نہیں، اسی لیے میرے سامنے اب ایک لفظ بھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا، سچ سچ بتا دو کہ وہ فارمولہ کیا ہے، ورنہ توصیف نے خنجر کی نوک آصف نواز کی آنکھ کے قریب لے جاتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یقین کرو مجھے فارمولے کا قطعی علم نہیں ہے، البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ وائٹ کالر دراصل منشیات نہیں ہے، اسے صرف منشیات کے انداز میں ضرور اسمگل کیا جاتا ہے، لیکن یہ منشیات نہیں ہے، البتہ یہ خاص قسم کی معدنیات ہے جو پوری دنیا میں انتہائی نایاب ہے اور کسی کان سے نکالی جاتی ہیں، اور اس میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر اسے ہوا لگ جائے تو یہ ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے اس میں کوئی مخصوص دوا شامل کی جاتی ہے اور پھر اسے منشیات کے انداز میں ایکریمیا سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ مجھے کالگن نے ایک بار بتایا تھا کہ اس کے 1 گرام مقدار کو محفوظ رکھنے کے لیے اس میں 1 ٹن دوا ایک مخصوص فارمولے کے تحت ملانی پڑتی ہے، اور پھر ایکریمیا میں اس 1 ٹن مقدار سے مخصوص انداز میں وہ 1 گرام معدنیات علیحدہ کر لی جاتی ہیں۔ چونکہ اس کی مقدار دوا ملنے کی وجہ سے انتہائی زیادہ ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے منشیات کے انداز میں سپلائی کیا جاتا ہے اور ایجنٹوں کو بھاری معاوضے دے دیے جاتے ہیں۔ ویسے سوائے اس کالگن کے باقی سب افراد سے منشیات کی کوئی قسم ہی سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ منشیات کی یہ قسم افریقہ میں بے حد مقبول ہے، آصف نواز نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور توصیف کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیل گئے۔ معدنیات؟ کون سی معدنیات؟ نام بتاؤ، توصیف نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نام کا مجھے علم نہیں اور نہ کالگن نے بتایا تھا، ورنہ میں نے پوچھنے کی کوشش کی تھی، البتہ یہ معلوم ہے کہ اپ لینڈ کے ساتھ ساتھ یہ معدنیات پاکیزہ سے بھی نکال کر اسی انداز میں سپلائی کی جا رہی ہیں، آصف نواز نے جواب دیا۔
پاکیشا سے بھی تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اب میں خود اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کر لوں گا، توصیف نے کہا اور خنجر جیب میں رکھ کر اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ کیا مطلب؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے مارو گے نہیں؟ آصف نواز نے ریوالور دیکھ کر ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم اپلینڈ کے غدار ہو اور غدار کی سزا ہر معاشرے میں موت ہی ہوتی ہے آصف نواز، اور دوسری بات یہ کہ میں نے تم سے صرف اتنا وعدہ کیا تھا کہ میں خاموشی سے چلا جاؤں گا، اور میں واقعی تمہیں ہلاک کرنے کے بعد خاموشی سے چلا جاؤں گا، توصیف نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور کی نال آصف نواز کی پیشانی پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ آصف نواز نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا، لیکن چیخ اس کے حلق سے نہ نکل سکی اور اس کی کھوپڑی کئی ٹکڑوں میں بٹ کر فرش پر بکھر گئی۔ توصیف نے ریوالور کی نال سے نکلنے والے دھوئیں کو پھونک مار کر اڑایا، پھر اسے جیب میں رکھ کر وہ مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس نے سب سے پہلے اس فرانسسکو کا بندوبست کرنا تھا، وہ چونکہ اس کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس وائٹ کالر کی کچھ مقدار کو وہ باقاعدہ لیبارٹری سے تجزیہ کرائے گا تاکہ اس میں شامل اس معدنیات کا پتہ چلایا جا سکے جس کے لیے اس وائٹ کالر نے اتنا لمبا چوڑا بکھیرا پال رکھا تھا۔